الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. محترم حضرات، ہمارا یہ ہفتہ واری دروس کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، آج اس درس کی 14ویں کڑی ہے، اور پچھلے درس میں ایک بات آپ کے سامنے یہ آئی کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر علم کلام کی، علم منطق کی بھول بھلیوں میں گم ہو جانا، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے، یہ ان کا مسلک نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلا ہمارے درس کا جو پوائنٹ ہے، یہ پچھلے پوائنٹ سے جڑا ہوا ہے. شیخ محمد بن عمر بازمل حفظہ اللہ کہتے ہیں، لیس من منہج السلف الدخول فی جدال مع اہل الباطل. اہل باطل سے حجت کرنا اور جھگڑا کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے. فإن المسلم لا يعرض دینه للأهواء. اس لیے کہ ایک مسلمان اپنے دین کو بدعات اور انسانی خواہشات سے متاثر ہونے کے لیے پیش نہیں کرتا. کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر؟ اصل میں انسان کی ایک فطرت ہے، انسان جلدی اپنی ہار نہیں مانتا، انسان اپنی بات اونچی رکھنا چاہتا ہے، انسان ہر حال میں جیتنا چاہتا ہے. اور انسان کی یہ جو فطرت ہے، یہ جو مزاج ہے، یہی مزاج انسان کو اپنے غلط اسٹینڈ پر بھی جمے رہنے پر آمادہ کرتا ہے. ایک انسان کو معلوم ہے کہ میرا اسٹینڈ غلط ہے، لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنی غلطی مان لی تو اس کا مطلب میں ڈاؤن ہو گیا، میں ہار گیا. تو وہ بحث کرتا رہتا ہے، وہ لڑتا رہتا ہے. تو اسی لیے شریعت نے ہمارا مزاج بنایا ہے کہ آپ کٹ حجت مت بنیے، بحث کرنے والے مت بنیے، جھگڑالو مت بنیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، انسان سب سے زیادہ حجت کرنے والا ہے، اپنی غلط بات کی دلیل پیش کرنے والا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کا مزاج ہے. لیکن ایک مسلمان اور ایک مومن اپنے اس مزاج پر کنٹرول رکھتا ہے، وہ فضول حجت بازی نہیں کرتا، وہ فضول بحث نہیں کرتا. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی اہل ایمان کی پہچان نہیں بتائی ہے کہ وہ بحث کرتے ہیں، وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ مناظرہ بازی کرتے ہیں. پورے قرآن میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں، یہ اللہ کے دشمنوں کی نشانی بتائی گئی، یہ نمرود کی پہچان بتائی. یہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا تھا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اے نبی، آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو ابراہیم سے مناظرہ کر رہا تھا، جو ابراہیم سے بحث کر رہا تھا اللہ کے بارے میں. ایک مومن کو اللہ کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مومن کو معلوم ہو گیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسے مان لیا. تو شریعت ہمارا مزاج یہ نہیں بناتی ہے کہ ہم سچائی کے بارے میں بحث کریں. شریعت ہمارا کیا مزاج بناتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 51 کے اندر، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ایک مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، رسول کا فیصلہ آ گیا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. بس دلیل آ گئی، قرآن کی آیت سامنے آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح طور پر سامنے آ گئی، ایک مومن اس کو مان لے، بحث نہ کرے.
آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا حال کیا ہے. ہماری مسجد میں 4 عالم آتے ہیں, ہم 4 عالم سے ایک ہی سوال 4 بار کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہمیں وہ مسئلہ معلوم نہیں ہے, اس لیے نہیں کہ ہم اس عالم دین سے وہ مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان 4 عالموں میں کون ہمارے مطلب کی بات کرتا ہے, کون ہمارے دل کی مراد والی بات کرتا ہے. اگر اس نے ہمارے دل کی مراد والی بات کہی, بہت اچھا عالم ہے, عبد الغفار صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, کیا بات کرتے ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر ان کی بات ہماری من مرضی کی اور ہماری رائے کے خلاف ہو گئی تو ہمارے زبان سے یہ کہنے میں دیر نہیں لگے گی ان کو آتا کیا ہے, ان سے زیادہ تو مجھے آتا ہے. بھئی یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایک خاص مسئلے میں آپ نے جو مطالعہ کیا ہے, آپ جو پڑھ کے آئے ہیں, آپ نے اچانک ایک عالم دین سے وہ بات پوچھی, ممکن ہے کہ اس عالم دین کی اس خاص مسئلے پر اس وقت اتنی نظر نہ ہو, اس نے خاص طور سے اس مسئلے کا اتنا گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہ کیا ہو, لیکن آپ کو یہ کہنے میں دیر نہیں لگے گی کہ صاحب ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے. گویا ہم نے علماء کے سے سوال پوچھنے کو بھی اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک راستہ بنا لیا کہ ہمارے نفس کو اچھا لگا تو سوال جواب صحیح ہے, ہمارے نفس کو برا لگا تو جواب غلط. یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, اللہ نے فرمایا کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں, میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ شریعت نے 3 اسٹیپ بتائے ہیں بات کو سمجھانے کے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کی طرف بلاؤ, پہلا اسٹیپ ہے حکمت کے ساتھ. حکمت سے بات سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے, پھر دوسرا اسٹیپ ہے سمجھاؤ, نصیحت کرو, پھر نصیحت کے ذریعے بھی سامنے والا نہ سمجھے, پھر تیسرا اسٹیپ ہے وجادلہم, پھر بحث کرو. اور یہ بحث بھی گالی کے جواب میں گالی سے نہ ہو, بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی سے نہ ہو, یہ بحث بھی ادب اور تمیز اور تہذیب کے دائرے میں ہو. تو قرآن کریم نے بحث کرنے کو تیسرا اسٹیپ قرار دیا, اور وہاں بھی قرآن کریم نے شرط لگائی اچھے طریقے سے بحث کرو, اور جس موضوع پر تم بحث کرو اس موضوع کا تم کو علم ہو. آج ہر للو پنجو مناظر بنا بیٹھا ہے. جو آدمی ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا, جس کی زندگی میں ایمان نام کی, عمل نام کی, تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو مناظر کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو توحید کا, جماعت کا, مسلک کا ٹھیکیدار سمجھ رہا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے, اس کو دماغ کے کسی کونے میں بٹھا کر کے رکھیے کہ اللہ تعالی جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے الزمہم الجدل ومنعہم العمل, اللہ تعالی اس قوم کو مناظر بنا دیتا ہے. مناظرہ بہت کرتی ہے وہ قوم. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر ذلت اور رسوائی کا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے, اس قوم کو فن مناظرہ کی بڑی اچھی صلاحیت دے دیتی ہے, مناظر بن جاتی ہے وہ قوم. وَمَنَعَهُمُ الْعَمَلِ, لیکن عمل سے اللہ تعالیٰ اس کا ناطہ توڑ دیتا ہے. آج امت کا کیا حال ہے میرے بھائیو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار مسائل میں امام مالک سے اختلاف ہوئے, امام شافعی سے اختلاف ہوئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دور کے ہیں, آپس میں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوئے, مگر ان بزرگوں نے اپنے الگ الگ ادارے نہیں قائم کر لیے کہ بھئی یہ ہماری ذات کا ادارہ ہے, یہ ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے, یہ ہمارا مکتب فکر ہے, تم نہیں آ سکتے. اختلاف تھا ہر چیز کی, آپ کے پاس ایک دلیل ہے, ہمارے پاس ایک دلیل ہے, آپ اپنی دلیل ہمارے سامنے پیش کی, ہم اپنی دلیل آپ کے سامنے پیش کریں گے, جس کو مضبوط جس کی دلیل لگے گی وہ دلیل مان لے گا. یہ مزاج تھا ہمارے سلف صالحین کا. اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ائمہ, چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو, امام مالک ہو, امام شافعی ہو, امام احمد بن حنبل ہو, یا ہمارے جو محدثین ہیں, وہ بحث بازی کو ناپسند کرتے تھے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کہا گیا
آئیے کچھ لوگ دین کے مسائل میں کچھ مناظرہ کر رہے ہیں، تھوڑا آپ بھی شامل ہو جائیے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ امام حسن بصری اپنے دور کا ایک بہت بڑا امام ہے، بہت بڑا محدث ہے، تابعین کا سردار ہے. کہا امام صاحب آئیے، بحث ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی، تھوڑا آپ بھی شامل ہو جائیے. امام حسن بصری کہتے ہیں معاف کرو، مجھے اپنا دین نظر آ رہا ہے، میرا دین میری آنکھوں کے سامنے روشن ہے، مجھے اپنے دین کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ میں مناظرہ کرنے جاؤں گا. جس کے سامنے دین، جس کو دین نظر نہ آتا ہو، جس کے سامنے اندھیرا ہو، وہ جا کر کے بحث کرے اور مناظرہ کرے. میرا دین تو واضح ہے. تو ہمارے سلف نے، ہمارے ائمہ نے یہ مزاج بنایا ہے کہ ہم بلا وجہ بحث نہیں کریں گے، اور اگر بحث کریں گے تو میدان جنگ میں وہی اترے جس کے پاس دلیلوں کا ہتھیار ہو. اس لیے کہ مناظرہ کے فن میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی حق پر ہے لیکن بیچارہ اتنا چرب زبان نہیں ہے، اس کی زبان اتنی تیز نہیں چل رہی ہے، اس کی باتیں اتنی چکنی چبڑی نہیں ہے جتنا اس کے سامنے والے غلط اور باطل موقف رکھنے والے کی زبان تیز چل رہی ہے. اب یہ بیچارہ اس چکنی چپڑی باتوں کا جواب نہیں دے پا رہا. دلیل تو ہے اس کے پاس، مگر اس کی غلط، اس کی صحیح دلیلوں سے زیادہ زوردار طریقے سے سامنے والا اپنی غلط دلیلیں رکھ رہا ہے. اب مناظرہ ہو رہا ہے، اب لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ تو اسی کی بات صحیح نظر آ رہی ہے. دیکھیے، کسی کی بات کا دل میں اپیل کرنا یہ ایک الگ چیز ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بات سچی بات ہے، حق بات ہے اور آپ کو اچھی بھی لگے. ہو سکتا ہے پیش کرنے والے کا انداز اتنا اچھا نہ ہو، آپ کو اچھی نہ لگے، اور ایک آدمی کی بات غلط ہے لیکن آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّن شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. میرے بندو، ہم نے شیطان کے بہت سارے چیلے چمچے بنا کے رکھے ہیں. شیطان کے بہت سارے ساتھی ہیں، جو انسانوں کے اندر بھی ہیں، جو جنات کے اندر بھی ہیں. ان شیطان کے چیلوں اور چمچوں کا کام کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ ایک دوسرے کو غلط بات اتنے اچھے انداز میں پیک کر کے پیش کرتے ہیں کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کبھی کبھی سامان خراب ہوتا ہے لیکن پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے. پیکنگ سے دھوکہ مت کھاؤ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیکنگ بہت اچھی ہے تو سامان بھی بہت اچھا ہے. پیکنگ اچھی ہے لیکن سامان ایکسپائر ہے، سامان ملاوٹی ہے، سامان غلط ہے. اللہ نے فرمایا کہ شیطان خراب اور غلط اور گندی باتوں کو زخرف، زخور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ بنارسی ساڑی کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں. ظہور کا ترجمہ اگر ٹھیٹ بنارسی زبان میں کیا جائے تو نقش و نگار آپ کہہ لیجئے، ڈیزائن کہہ لیجئے، ڈیزائن دار بنا کے بات پیش کرتا ہے. ایک سمپل بات کو ڈیزائن دار بنا کر کے شیطان پیش کرتا ہے. کیوں؟ غرورا، تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے پاس دو لوگ مقدمہ لے کر کے آتے ہیں، زمین کا، جائیداد کا، یا کوئی بھی میٹر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو بیچارہ حق پر ہے اور دوسرا آدمی جو غلط ہے، لیکن جو غلط ہے الحنا من بازی، وہ صحیح والے سے زیادہ چرب زبان ہے، وہ اپنی بات اچھے طریقے سے پیش کر دے رہا ہے، اور جو بیچارہ صحیح ہے وہ اپنی بات بیچارہ اچھے طریقے سے نہیں پیش کر پایا، اور میں نے جیسا سنا ایسا فیصلہ کر دیا. تو اگر میں نے غلط فیصلہ بھی کر دیا، اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے غلط فیصلہ بھی کر دیا تو یہ مت اطمینان کر لینا کہ نبی نے فیصلہ کر دیا تو اب میری زمین جائیداد جو میں نے غلط طریقے سے ہتھیائی وہ میری ہوگی. نہیں، جو تیری نہیں تھی وہ قیامت تک تیری نہیں ہے. اگر میں نے غلط فیصلہ بھی کر دیا تو سن لو، من اقتطع شبرا من الارض، اگر ایک بالشت، ایک بتا بھی اگر میں نے کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور غلط تھا وہ فیصلہ، وہ زمین اس کی نہیں تھی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ اللہ کے پیارے نبی نے بڑی سخت وارننگ فرمائی. تو
زبان دراز ہونا، چرب زبان ہونا ایک الگ میٹر ہے. مناظرے کے میدان میں چرب زبان آدمی آگے نکل جاتا ہے. اسی لیے شریعت نے مناظرے کو پسند نہیں فرمایا. اور مناظرہ اگر کوئی کرے تو شریعت کہتی پہلے علم حاصل کرو، علم کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں کرو. اور یہ نقطہ یاد رکھیے کہ دین کے میٹر میں خاص طور سے بغیر علم کے بولنا منع ہے، حرام ہے. اس لیے کہ جب آپ نے دین کے بارے میں بولا فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز فرض ہے. پچھلے دروس میں ایک سوال آیا تھا سترہ کے بارے میں. ایک سمپل سا سوال آیا، مولوی صاحب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوں، اب کیا وہ آدمی میرے سامنے سے اٹھ کے جا سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ بھائی اٹھ کے جا سکتا ہے. اس لیے کہ شریعت میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ گزرنا حرام ہے. ایک آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اگر وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، وہ گزرنا کامن سینس کی بات ہے، گزرنے میں وہ نہیں آئے گا. گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز یہاں ہے اور ہم یہاں ہیں، ہم گزر رہے ہیں. لیکن اگر ہم سامنے بیٹھے ہیں تو ہم اگر وہاں سے اٹھ گئے تو گزرنے میں نہیں شمار کیا جائے گا. ایک ظاہری بات تھی جو بالکل واضح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے اس کا جواب دیا. لیکن اب اگر ایک آدمی ضد پکڑ لے کہ نہیں صاحب آپ کی بات ہمیں نہیں ماننی ہے، ایک آدمی یہ کہے کہ سترہ بغیر رکھے سترہ کے نماز ہی نہیں ہوتی، یاد رکھیں آپ سترہ کی فضیلت اور سترہ کی اہمیت کے بارے میں یقیناً اللہ کے رسول کی درجنوں حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے. آپ نے یہ بھی فرمایا فَلْيَدْنُ مِنْهُ، سترہ کو اپنے قریب رکھے. مگر آپ ان حدیثوں کی روشنی میں جو محدثین نے اور جو سلف صالحین نے ان حدیثوں کا معنی اور مطلب لیا ہے، بہت چند علماء ایسے جنہوں نے ان حدیثوں کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ سترہ فرض یا واجب ہے. انہوں نے کہا کہ سترہ سنت مؤکدہ ہے. اللہ کے رسول کی ایک ایسی سنت ہے جس کی بڑی تاکید ہے، اور آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سترہ رکھ کر کے ہی نماز پڑھے، سترہ کے سامنے نماز پڑھے. بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ان المصلین احق بالسواری، یہ جو مسجد میں کھمبے ہیں نمازیوں کو چاہیے کہ ان کھمبوں کو سترہ بنا لیا کرے. ان کھمبوں پر نمازیوں کا زیادہ حق ہے. نماز آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، کسی کھمبے کے سامنے رکھ کر کے آپ نماز پڑھیں. حضرت عمر کا قول ہے، بخاری شریف میں تعلیقاً امام بخاری نے اس کو روایت کیا. لیکن اس کے باوجود، اتنی واضح حدیثوں کے باوجود، سلف صالحین کی اکثریت نے سترہ کو فرض نہیں کہا کہ سترہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. موجودہ دور کے علماء میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، ان کا موقف یہی ہے کہ سترہ فرض ہے، واجب ہے. مگر دلیل کے اعتبار سے یہ بات بہت مضبوط نہیں. ہم سترہ کو سنت مؤکدہ مانتے ہیں، لیکن اگر اور ہم کہتے ہیں کہ انسان کوشش کرے کہ سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر سترہ رکھ کر کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بغیر سترہ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز میں انشاءاللہ اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اسی طریقے سے سترہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، مختلف حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی تو حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ کے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا. ثلاثۃ اذرع کا لفظ آتا ہے، 3 ہاتھ کا. تو اب علماء نے اس حدیث کی روشنی میں کہا کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیچ میں اور سترہ کے بیچ میں زیادہ ڈسٹینس نہیں رکھتے تھے، زیادہ فاصلہ نہیں، یعنی جہاں تک ممکن ہو سترہ کو قریب رکھا جائے، دور نہ ہو سترہ، قریب رکھا جائے. یہ سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. یہ مستحب ہے، بہتر ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے. اگر کوئی دیوار سے کچھ دوری پر کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کون ہوتے ہیں فتویٰ لگانے والے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے؟ آپ اس کے علم پر، اس کے ایمان پر، اس کے تقویٰ پر سوال اٹھانے والے بن گئے. یقیناً ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ آدمی اگر یہاں دیوار ہے، یہاں آدمی نماز پڑھے، اس کے بیچ میں اور دیوار کے بیچ میں زیادہ فاصلہ نہ ہو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ کے سترہ کے بیچ میں اور آپ کے سر کے بیچ میں اتنی جگہ ہوتی تھی جتنے میں بکری کو گزرنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ 1 فٹ، زیادہ سے زیادہ 1 فٹ. 1 فٹ کی جگہ بہت ہے. سترہ کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نمازی کے آگے کجاوے کی پیچھے کی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہونی چاہیے. یہ کجاوے کی پیچھے کی لکڑی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ، اور حدیثوں میں وضاحت بھی کی گئی کہ وہ 2/3 ذراع کے برابر ہوتی ہے. ذراع مطلب ہوتا ہے 1 ہاتھ. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ 1 ہاتھ سے مراد جو ہے یہ انگلی سے لے کر کے یہاں کونی تک، یہ پورا 1 ہاتھ ہے. یعنی ہم اس کو کہہ لیں کہ آدھا میٹر.
اب آدھا میٹر میں اگر ہم 3 بھاگ کر دیں، آدھا میٹر میں اگر ہم 3 بھاگ کر دیں تو اس میں جو 2 بھاگ ہے اتنا اونچا کم سے کم سترہ ہونا چاہیے. سترہ جس چیز کو بھی آپ رکھ رہے ہیں وہ کم سے کم اتنی اونچی چیز ہو کہ وہ آدھا میٹر کا اگر ہم 3 حصہ، یعنی ایک نارمل اس کا ناپ ہم کہہ لیں کہ انسان کا جو ایک بالشت ہوتا ہے، ایک معمولی نارمل انسان کا کم سے کم 1 بالشت اونچائی کی کوئی چیز اس کے سامنے ہو. ایک حدیث میں یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہے تو لائن کھینچ لیں، مگر وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. ایک صحیح حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ 3 چیزیں اگر نمازی کے آگے سے گزر جائیں تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یقطع الصلاۃ، نماز کٹ جاتی ہے. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ المرأہ، عورت ہے، والکلب، کتا ہے، والحمار، اور گدھا ہے. عورت سے مراد کون سی عورت ہے؟ دوسری حدیثوں میں وضاحت کی کہ بالغ عورت ہے. چھوٹی بچی اگر گزر گئی، نابالغ لڑکی گزر گئی، نماز آپ کی خراب نہیں ہوگی، لیکن بالغ عورت گزر گئی. اب دیکھیے گزرنے کا مطلب کیا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اپنے آگے سترہ رکھا ہے، اگر اس کے اندر سے عورت گزر گئی، یا کتے سے مراد کالا کتا ہے. دوسری حدیثوں میں کتے کے ساتھ کالا کا لفظ ذکر ہے، عام کتا نہیں، کالا کتا، اس لیے کہ کالے کتے کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے. تو بالغ عورت، جوان عورت، یا کالا کتا، یا اسی طریقے سے گدھا اگر گزر جائے سترہ کے اندر سے تو نماز باطل ہو جائے گی. بعض علماء نے اس حدیث کی تعویل بھی کی ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی کا مطلب، نماز ٹوٹ جائے گی کا مطلب نماز کا اتنا ثواب نہیں ملے گا، لیکن راجح بات، بہتر بات یہی ہے کہ نماز اس کی خراب ہو جائے گی، اس کو نماز دہرانی پڑے گی. تو اگر سترہ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اندر سے اگر یہ 3 چیزیں گزر جاتی تو، اور سترہ اگر بغیر رکھے پڑھ رہا ہے تب اس کے آگے سے چاہے جتنی بھی دوری پر اگر اس کے آگے سے یہ ان تینوں میں سے کوئی چیز گزر جاتی ہے اس کو نماز اپنی دہرانی پڑے گی. البتہ حرم شریف کا مسئلہ، چاہے وہ مکہ اور مدینہ کا ہو، حرم شریف کا مسئلہ دوسرا ہے. وہاں وسعت اور گنجائش موجود ہے. حرم شریف میں لوگ گزرتے ہیں، گزر سکتے ہیں. وہاں آپ اس حدیث کو یعنی اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے آپ اگر چلیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. اس لیے علماء نے وضاحت کی ہے کہ حرمین کا مسئلہ الگ ہے. عام مساجد میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے اس کو روکے، طاقت کے ذریعے روکے، کیونکہ وہ شیطان ہے. شیطان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے کہ نمازی کے آگے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے. اگر پتہ لگ جائے تو 40 تک، اب 40 سال ہے، مہینہ دن نہیں بتایا گیا، بعض علماء نے سال کو ہی ترجیح دی ہے، یعنی 40 سال تک کھڑا رہنا پڑ جائے تو کھڑا رہ جائے لیکن نہ گزرے. اس کے باوجود کوئی گزر رہا ہے تو آپ روکیے اس کو. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ عورت کے گزرنے پر نماز کیوں توڑی جا رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، انہوں نے بہت غصے میں کہا تھا کہ تم لوگوں نے ہم لوگوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا. حضرت عائشہ کی صحیح حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں کتے اور گدھے کے ساتھ ملا دیا کہ کتا اگر نمازی کے آگے سے گزر گیا، گدھا گزر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور عورت کو بھی تم نے شامل کر دیا. گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو نہیں مانتی تھی، مگر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنی سمجھ کے حساب سے ان کا اپنا ایک فیصلہ تھا، ورنہ وہ بالکل صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسولوں کی مختلف حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ عورت اور کالا کتا اور گدھے کے گزرنے سے نماز باطل ہو جائے گی. اب رہ گیا سوال کہ کتے اور عورت کو ساتھ میں کیوں ذکر کیا؟ جس طریقے سے کالے کتے کو شیطان قرار دیا گیا، اسی طریقے سے ایک جوان عورت، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی بات ہے کہ اسلام کی سب سے عظیم عبادت نماز ہے. اب نماز کے دوران ایک جوان عورت آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے، اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے. بھئی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اگر جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں تو بیوی آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی، آپ کے بغل میں نہیں کھڑی ہوگی، جبکہ آپ کی اپنی بیوی ہے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، اس کو فتنے سے محفوظ رکھنا ضروری ہے، تو اس لیے بیوی آپ کے بغل میں نہیں، پیچھے کھڑی ہوگی. تو نمازی کے آگے سے جوان عورت کا گزرنا ایک بہت بڑے فتنے کا سبب ہے، اس لیے جوان اور بالغ عورت کے گزرنے سے نماز کے ٹوٹنے کی بات کی گئی. بہرحال یہ سترہ کا مسئلہ ہے، بہت تفصیلی مسئلہ ہے. میں اصل میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتاؤں کہ میں آج تفصیل سے پورا اس مسئلے پر آپ کے سامنے ایک درس کرنے والا تھا، لیکن بالکل مجھے وقت نہیں ملا، بالکل وقت نہیں ملا. میں رات میں بھی جگہ تھا، سفر میں آیا تھا،
صبح مدرسے گیا، پھر BHU میں ایک جگہ مجھے جانا تھا، سرکاری ایک میٹنگ میں جانا تھا. گھر پہنچا ہے، میں اپنے اس درس کی تیاری کر رہا تھا، مجھے نیند آئی، اور جب میری نیند کھلی ہے تو 8 بج رہے تھے گھڑی میں، فوراً تیار ہو کے آپ کے سامنے آیا ہوں. تو یہ ایک تھوڑی سی مجبوری تھی میرے ساتھ کہ میں اس موضوع پر جو نوٹس وغیرہ تھے وہ میں اپنے ساتھ لے کے نہیں آیا، ورنہ وہ تمام حدیثیں انشاءاللہ میں اگلے درس میں ہم وہ اور اس موضوع کو اور کلیئر کریں گے انشاءاللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے ساتھیو کہ ہمارے اسلاف جو تھے کٹ حجتی نہیں کرتے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، پتھر کی لکیر ہے. ہمارے اسلاف بحث سے دور رہتے تھے، مناظرے بازی سے دور رہتے تھے، دلائل کو مان لیتے تھے، بغیر علم کے نہیں بولتے تھے. بغیر علم کے شریعت کے بارے میں بولنا اللہ کے بارے میں بولنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ نے کہا کہ 5 چیزیں حرام ہیں. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے 5 چیزوں کو حرام کیا ہے. کون سی 5 چیزیں؟ نمبر 1 بے حیائی کا کام، چاہے وہ کھلا ہوا ہو چاہے وہ چھپا ہوا، ہر بے حیائی کا کام حرام ہے. نمبر 2 جتنے گناہ کے کام ہیں سب حرام ہے. نمبر 3 کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا، کسی کا حق مارنا بالکل حرام ہے. نمبر 4 اللہ کے ساتھ شرک کرنا بالکل حرام ہے. اور نمبر 5 وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. 5واں بہت بڑا گناہ اور یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو ہم پھر سے لوٹتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پر جو آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے کہ اہل باطل کے ساتھ مناظروں میں لگے رہنا، بحث بازی میں لگے رہنا یہ سلف کا شیوا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے دین کو ان کی بدعات اور خرافات کے حوالے نہیں کرتا ہے. میں جانتا ہوں کتنے ایسے علماء کو، میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں، کہ جو مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھے لیکن ان کے سامنے غلط موقف والے نے اپنی بات کو زیادہ مضبوط طریقے سے رکھا، اور جب اس مناظرے کی CD بن کر کے آئی یا YouTube پر اس کا ویڈیو بن کر کے آیا تو فریق مخالف نے اپنی واہوائی کی اور کہا کہ دیکھیے ہمارے عالم کی بات کے سامنے تو فلاں مسلک کے مولانا کی زبان بند ہو گئی. حالانکہ ایسا نہیں کہ ہمارے عالم دین کے پاس دلیل نہیں تھی، دلائل تھے، مگر اتنی چرب زبانی نہیں تھی، اتنی زبان میں تیزی نہیں تھی جو اس کے اسکالر کے اندر تھی، اس کے عالم کے اندر تھی. تو بلا وجہ عربی کے اندر ایک کہاوت ہے من جہل شیئا آداہ، جس چیز کی آپ کو معلومات نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑیے، ورنہ آپ کچھ غلط کر بیٹھیں گے، نقصان کر بیٹھیں گے. اگر آپ کو مناظرے کا فن نہیں آتا، آپ کے پاس دلائل کا علم نہیں ہے، آپ مناظر مت بنیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مناظرہ کریں. سمپل سی بات ہے، قرآن حدیث کی بات آئے مان لو، قرآن حدیث کی بات کو سامنے والے تک پہنچا دو. اللہ نے آپ کے اوپر فرض نہیں کیا ہے کہ آپ گھول کے سب کو پلا دو. حق بات بیان کر دیا کافی ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سچائی کو مان لیا جن لوگوں نے وہ کامیاب ہے. بس ہم نے سچائی بیان کر دی، سامنے والا مان لے وما علینا الا البلاغ. جب نبیوں نے کہہ دیا کہ ہمارا کام پہنچانا ہے، ہم اور آپ ذمہ دار تو نہیں ہے کہ سامنے والا کلمہ ہی پڑھ لے، سامنے والا ہماری بات مان ہی لے. تو یہ مزاج بنا کے چلیے میرے پیارے ساتھیوں کہ بلا وجہ ہم کٹ حجتی اور بحث بازی میں مبتلا نہیں ہوں گے. حضرت امام مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے المراء یذہب بالعلم، بحث بازی کرنے سے انسان کا علم ختم ہو جاتا ہے. ایک انسان عالم ہے لیکن مناظرے کے چکر میں، بحث بازی کے چکر میں ایسی حرکتیں کرتا ہے جو اس کے علم کے لائق نہیں ہے، اپنے عالمانہ وقار کو کھو دیتا ہے، اپنے علم اور اپنی شان کو کھو دیتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کے دین کو برباد کرنے والی اور انسان کی انسانیت کو ختم کرنے والی میں نے بحث بازی سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں دیکھی. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑے نیک تھے، بڑے دیندار تھے، بڑے اخلاق والے تھے، لیکن بحث بازی کے چکر میں پڑے اپنے اخلاق کا ستیہ ناش کر دیا، اپنے اخلاق کو ختم کر دیا. آئیے ہم رب العالمین سے دعا کریں، الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث پر کھلے دل کے ساتھ دل کی عطا فرما. رب العالمین ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا فرما دے جو تو نے اہل ایمان کے بارے میں بیان فرمایا
کہ ان کے سامنے جب رب کا قرآن پیش کیا جائے اور نبی کی حدیث پڑھی جائے تو وہ سمعنا واطعنا کہتے ہم نے سن لیا اور مان لیا. اے اللہ یہ جذبہ تو ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں اہل باطل کی تعویلات سے، اہل باطل کے مکر و فریب سے تو اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اس وقت ہمارے لیے ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم فرض نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں. اور فرض نمازوں میں صرف فجر کی نماز خاص نہیں ہے، صرف مغرب کی نماز خاص نہیں جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. پانچوں ٹائم کی نماز میں قنوت نازلہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. ہاں جمعہ کی نماز میں آپ نے قنوت نازلہ نہیں کیا ہے، جمعہ کی نماز میں قنوت نازلہ ثابت نہیں ہے، لیکن پانچوں ٹائم کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کیا ہے. جب مسلمانوں کے اوپر مشکل دن آئے، پریشانی کے دن آئے، جب کفار اور مشرکین کی طرف سے ظلم کیا جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں. یہ اللہ تعالیٰ سے ایک طریقے سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تو مسلمانوں کی مدد کر، تو اہل اسلام کی مدد کر. اس وقت ہندوستان میں جو حالات ہیں میرے بھائیوں، بڑا ہی نازک دور گزر رہا ہے. ہمارا یہ ملک جس کو ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے علماء نے نہ جانے کتنی قربانیوں کے بعد اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا، اور جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی، بٹوارا ہوا، تو ہمارے باپ دادا نے یہ سوچ کر کے اس ملک میں رکنا پسند کیا تھا کہ یہیں پیدا ہوئے اور یہی مریں گے، یہی ہمارا وطن ہے. آج ہمارے ان آبا و اجداد کی قربانیوں پر آج پانی پھینکا جا رہا ہے، مٹی ڈالی جا رہی ہے ان کی قربانیوں پر. آج ہندوستان کی سب سے بڑی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے ایک ایسا بل اور ایک ایسا قانون پاس کیا جا رہا ہے جو ہم مسلمانوں کو بالکل الگ تھلگ کر رہا ہے. اور اللہ ان ظالموں کے ظلم اور ان شریدوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. ابھی جو ویڈیو آ رہے ہیں آسام کے اندر جو لاکھوں لوگوں کو NRC کی لسٹ سے باہر کیا گیا ہے اور ان کو کیمپوں میں ڈالا گیا، جس کو ڈیٹینشن کیمپ بولتے ہیں، ان کیمپوں کی جو ویڈیو آئے ہیں انٹرنیٹ پر، ان کو دیکھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جانوروں کی جیسی زندگی گزاری جا رہی ہے، اور وہ چیز پورے ہندوستان میں لاگو کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. ایک ایسا کرب ہے، ایک ایسا دل میں درد ہے اس وقت ہے مسلمانوں کے، جس کو الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہے، جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اور ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے مسلمان کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کہاں جائے، کس سے شکوہ کرے. منصف، قانون، عدالت، ساری چیزیں آج سب ظالموں کے قبضے میں ہیں. ہمیں اس ملک میں امید تھی، اس ملک کے آئین سے ہمیں امید تھی، اس ملک کے قانون سے ہمیں امید تھی، اس ملک کی عدالت عالیہ سے، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز پر ظالموں کا قبضہ ہے. ایسے نازک موقع پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ تصور کریں اور سوچیں کہ ہم تو گرے پڑے مسلمان ہیں، ہم تو گئے گزرے مسلمان ہیں، دین سے بہت دور ہیں. ہمارے اوپر جب اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں صرف اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے نبی کے وہ صحابہ اور وہ اہل ایمان جن کے اوپر ان کے مضبوط ایمان اور ان کے مضبوط عمل کے باوجود مصیبتیں آئیں، ہمارے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے. ان کی قربانیوں کو ہم یاد رکھیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ تو زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. قنوت نازلہ کا اہتمام کریں. اور اس موقع پر پوری امت کو میرا اپنا جو ذاتی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلکی اختلافات کو کنارے رکھ کر کے پوری امت کو اس وقت بڑا متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور اس امت کے جو قائدین ہیں، جو علماء ہیں، ان کو بھی بیٹھ کر کے سر جوڑ کر کے ان مسائل پر غور کرنے کی اور کوئی مضبوط فیصلہ لینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ اس سے نازک دور کم سے کم میں نے اپنے ہوش و حواس میں ہندوستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی کہ جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے. رب العالمین اس ملک میں زندگی کی آخری سانس تک پوری آزادی کے ساتھ اور پورے حقوق کے ساتھ اپنے دین پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے. رب العالمین اپنے نبی کی حدیثوں کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے. ہمارا جو یہ دروس کا سلسلہ ہے رب العالمین اس کو تمام لوگوں کے حق میں مفید بنا دے. رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی غلط فہمی، کوئی کینہ، کوئی کپٹ نہ رکھے. دلوں میں صفائی پیدا فرما دے. رب العالمین ہمیں ہر قسم کی منہجی گمراہی سے اور ہر اس غلط فکر سے جو نبی کے اور صحابہ کے منہج سے ہمیں دور کرنے والی ہو، اللہ تعالی ہر ایسی گمراہی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.